نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك أجر بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. محترم سامعین، حاضر مجمع رب العالمین جی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و بزرگی ہے. اسی ذات نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اسلوب بتائے. ہر اس راستے کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں، اور ہر اس راستے کو بھی بتلا دیا گیا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان آخرت کو بھول چکا ہے. بس تصور یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ کسی طرح دنیاوی زندگی حاصل ہو جائے، ہماری زندگی ٹھاٹ باٹ ہو جائے، باقی کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ بھی اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جو تصور صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں جو تصور تھا آخرت کے تعلق سے، کیا آج اس رنگین دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں. جبکہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ہر روز اخبارات اور ہم سوشل میڈیا میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی موت ہو گئی، وہاں یہ حادثہ ہوا، یہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا. ہر روز موت کی خبر سننے کو ملتی ہے، اس کے باوجود ذرہ برابر بھی دل میں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے ایک دن، اور رب کے سامنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان تمام اعمال کا کھڑے ہو کر کے جواب دینا. کوئی تصور نہیں کرتا.
دنیا سمجھ جائے، بات آنا چاہیے، یہ مت دیکھو کہ طریقہ جائے سے آنا چاہیے، ہمیں نہیں دیکھنا۔ اگر یہ سب ہم کریں گے کہ یہ بیوی یہ بچے یہ دنیا جانے پھر یہ کیسے چلے؟ حالانکہ موت آئے گی۔ ہماری نظر میں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس 5 منزلہ بلڈنگ ہو، رہنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں سہولتیں موجود ہوں، ہائی کلاس کی زندگی ہو، ہر طرح کی سہولتیں اس کے یہاں میسر ہوں۔ اگر ہم دنیاوی کامیابی کو ہم کامیابی مانتے ہیں تو پھر فرعون بھی کامیاب تھا، قارون یہ بھی کامیاب تھا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کوئی اس میں چاہ کے بھی نہیں آیا، کوئی بھی جو بھی آیا اس دنیا کے اندر ہو گیا، اور جو بھی آ رہے ہیں اس کو بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمیں جو ذمہ دار ہے مسجد کی طرف سے جو موضوع ملا ہے وہ یہ، لیکن ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ۔ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کسی چیز کا مزہ ہم چکھتے ہیں، وہ چیز ختم ہوتی ہے لیکن چکھنے والا شخص موجود ہوتا ہے۔ لیکن موت کا واحد مزہ ایسا ہے جس کا مزہ چکھ لینے کے بعد چکھنے والا آدمی تو ختم ہو جاتا ہے لیکن موت پھر بھی باقی رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی آتی رہتی ہے۔ اور یہ جب آتی ہے تو ٹائم دے کر بتا کر کے نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ چاند تک یہ موت چلا جائے، رات چلتے آ جائے گی، یا بسوں میں یا ڈرائیو کرتے ہوئے آ جائے گی، یا اوپر سے چھتے ہمارے اوپر گر جائے گی، کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آئے گی۔ پھر میرے بھائیوں، جب یہ بات صحیح ہے کہ موت آنی ہے اور یہ بھی پتا نہیں کہ کہاں آنی ہے، پھر دنیا میں اس طریقے سے دل لگانا کیوں ہے؟ کیوں اس طریقے سے حلال و حرام میں پھر تمیز نہیں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر نفس کو موت کا مزہ کرنا ہے، موت تو دے کیا نفس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں فنا بھی کر دیں گے۔ موت اور فنا میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں موت دیں گے، موت کا مزہ چکھائیں گے، تو پھر الگ سے یہ کہہ دیں گے کل نفس ذائقۃ الموت جب کہا تو پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کل من علیہا فان؟ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، کیوں کہہ دیا گیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ ہے؟ کسی کو دفنا دیا، اللہ موت ہو گئی، دفنا دیا، 2-4 دن خبر کھود کر کے دیکھا موت آ گئی ہے لیکن ڈیڈ باڈی موجود ہے، لیکن وہی 1000 سال بیت جائے، چند سال بیت جانے کے بعد قبر کو بھی جائے تو ہڈیوں تک کا بھی وجود نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے آئیے میرے بندو، ہم تمہیں موت کو دیں گے اور ایسا فنا کے گھاٹ ہم تمہیں اتاریں گے کہ تمہاری ہڈیوں تک کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو ہم سے بڑے بڑے لوگ تھے، جن کے پاس حکومتیں تھی، جن کے پاس دولتیں تھی، جن کے پاس مال سربت، جن کی گردن ہمیشہ اکڑی ہوئی ہوتی تھی، جن کی نگاہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے پٹی ہوتی تھی، میرے بھائیوں دیکھو آج وہ قبروں کے مدفون ہے مگر ان کی ہڈیوں تک کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو تمہیں کا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اور سنو، تم دنیا میں کیوں فیصلے کرتے ہو، کیوں جج بن جاتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ سنو، ایک دن ایسا بھی آنے والا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج کی جھوٹی گواہی کر دیا، ہم جیتا نہیں کہ ہم نے، لیکن یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا بدلہ۔ دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ ایک کا میں نے قتل کیا تو زیادہ سے زیادہ پھانسی، 100 کو قتل کیا تب بھی زیادہ سے زیادہ پھانسی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں تو جھوٹی گواہی دلوا کر کے بھی ہم اپنا کیس لے جاتے ہیں، لیکن یاد کرو جس دن کوئی جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، ہمارا ہر کام کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے لے کر کے،
جب ہمارے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ہم دوسروں کو چھپا رہے ہوں گے، یا اللہ کام کے لیے کتاب نہ دی گئی ہوگی، اس دن پہچان کیا فکر کرو یہاں پر اس آخرت کی تیاری یاد کرو. ہم یہاں سے میٹرو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، پیٹرول ہے یا نہیں، گیس گاڑی میں ہے یا نہیں، پانی لیا کہ نہیں. اگر آپ مریض ہیں تو دوائیاں چیک کر سکتے دوائیاں ہیں یا نہیں. اتنی کم مسافت کے سفر میں تم سارے سامان چیک کرتے ہو، ساری تیاریاں کرتے ہو اس آخرت کے لیے. میرے بھائی آپ نے کون سی تیاری کی ہے؟ یہاں تو ٹھنڈی نہیں آتی ہے آپ کی سرزمین پر، لیکن جہاں ٹھنڈیاں آتی ہیں پوچھو ان سے کہ ٹھنڈیوں کی تیاریاں 2 مہینے سے پہلے کیسے ہوتی ہیں. میرے بھائیوں یہ گرمیوں کی تیاریاں ہیں، پنکھے چل رہے ایسی آن ہے، یہ گرمیوں کی تیاریاں ہیں. میرے بھائیوں آخرت کی گرمی کا ہم نے کون سی تیاری کر رکھا ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ. آدمی کہے مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ یہ کیسی کتاب ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، جس میں نہ چھوٹے گناہ نہ بڑے گناہ، سارے کے سارے گناہ موجود ہیں. جس میں ایک ذرہ برابر جو ہم نے کھڑکی بند کر کے کیا تھا وہ گناہ بھی موجود ہے، جو اندھیرے میں کیا تھا وہ بھی موجود ہے، جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے میں نے گناہ کیے تھے وہ بھی موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی اس میں باقی نہیں، سب کے سب موجود ہے. ہم کہیں گے اللہ ایک آپ کی یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی ہے، نام اعمال نہ دیے ہوتے، میرے بھائی اس چیز کے پہچان سے کیا فائدہ؟ وہاں کو آدمی توجہ کرے گا کہ اللہ زمین پر سونے میں دے دوں، اللہ میرے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، میری اولاد کو جہنم میں ڈال، میری بیویوں کو بھی ڈال، اور اس کے بدلے میں صرف مجھے نجات دے دے. اپنے آپ کو اس دن تلاش کرنے کے لیے آدمی سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوگا، مگر اس دن کوئی رشوت نہیں، کوئی پیسہ نہیں کہ ہم 200 روپے دے کر کے ہم بچ جائے. میرے بھائیوں وہاں کوئی کرنسی چلے گی تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی، اسی لیے رہتی دنیا میں نیکیاں ذخیرہ کرو. بینک بیلنس کرنا منع نہیں، دولت کمانا منع نہیں، پورا قرآن پڑھائی نہیں کروانا، لیکن کہیں اس کے حصول میں آپ رکھتا ہو بے لگتا ہو، کہیں اس کے حصول میں تمہاری آخرت کی زندگی برباد ہوتی ہو تو پھر یاد رکھو یہی دولت تمہارے لیے کل قیامت کے دن مبارے جا بننے والی. دنیا حاصل کرو منع نہیں. وہ اما میں نے مطلب کا بہت اللہ کے دیے ہوئے مال کو ظاہر کرو، لٹاؤ، مگر رب کا شکریہ ساتھ میں ادا کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ آدمی دولت کے نشے میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور اس دنیا کو حاصل کرتے ہوئے آخرت کو بھول جائے، آخرت کو ٹارگیٹ بنائے، دنیا کو لائے، اچھا کھائے اچھا پہنے، کوئی منع. کامیاب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس ٹھاٹ ٹھاٹ کی دنیا کی زندگی ہو جائے، بس 10 سال رہیں گے، 10 سال زندگی ہوگی ہماری، بس ٹھاٹ باٹ کی ہو جائے، اٹھنا نہ پڑے، بیٹھنا نہ پڑے، کہیں چلنا نہ پڑے، سب کے ساتھ سہولتیں کرتی ہمارے پاس. یہی ہم کامیابی دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی کس کو بتا رہا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم دنیاوی زندگی کی کامیابی کو کامیابی دیتے ہو، لیکن حقیقت میں کامیابی وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا اس دن، وادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی لوگ کامیاب ہیں. چاہے غربت میں زندگی گزری، چاہے مفلسی میں زندگی گزری ہو، لیکن جو جہنم سے بچا دیا گیا وہ جنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہے.
عمل حیات الدنیا، اور اس دنیا کی حقیقت کو بھی اللہ نے واضح فرما دیا، جس کے چکر میں پڑ کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھول رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں پڑ کر کے آخرت کی فکر ہم نہیں کر رہے، اس کی حقیقت بھی اللہ نے بتا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ کی کوئی شخصیت موجود نہیں۔ پوری زندگی ہم نے کام کی، ٹھیک ہے، محنت سے ہم نے مال جٹائے، ہم نے بڑی بڑی عبادتیں کھڑی کر دی، اپنی اولاد کی بھی تمام تر سہولتیں ہم نے کرنا، لیکن ایک دن ہماری موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پیٹ میں سوال ہوتا ہے اور کہتا ہے اب چلنے کی باری ہے، تم نے بہت کام کر لیے، چلو اب اللہ کے پاس میں جانا ہے۔ جب ہم مر گئے، اس دنیا کو خیر آباد کر گئے، میرے بھائی جو ہمارے ساتھ کیا جا رہی ہے، کیا جو کچھ ہم نے کیا، جس کے لیے دوڑ بھاگ کی، وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہے نہیں، یہی نیک اعمال ہمارے ساتھ ہے جو ہم نے دنیا میں کیے۔ نہ دولت گئی، نہ مال گیا، نہ اولاد گئی، اولاد بھی دو چار آنسو بہائے گی، دو چار دنوں تک وہ بھی تمہیں بھول جائے گی، وہ بھی اپنے کاموں میں، وہ بھی اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی تو یہی جو تم دنیا میں ایک اعمال اچھے عمل کر رہے ہو، اگر یہاں پر آخرت کی فکر نہ کی گئی تو پھر یاد رکھو خسارہ اٹھانے سے پھر تم بات نہیں آ سکتے، خسارہ اٹھاؤ گے اس دن نقصان تمہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں اس کی تیاری حاصل ہو جانی چاہیے۔ آج ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہر شخص کے ذہن کہ اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے جو قرآن صحابہ پڑھتے، اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے جو نبی کے صحابہ پڑھتے، اسی طرح ایمان ہمارا جیسے نبی کے صحابہ کا ہے، جس طرح وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے، جس طریقے سے اس کے رسول کو رسول مانتے تھے ہم بھی رکھتے، لیکن ذلت و رسوائیاں ہماری قسمت میں کیوں؟ اور صحابہ نے اسی ایمان کو قبول کیا، اسی کلمے کو قبول کیا، اسی دعوت کو قبول کیا، تو ان کو عظمت و سربلندی ملی۔ آخر یہ دو راستے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یوشک وَالسَّلَامِ کما ترا اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں صحابہ کے سامنے پیشن گوئی فرمائی تھی، اے میرے صحابہ یاد رکھو ایک زمانہ ایسا جائے گا، ایک دور ایسا آئے گا لوگوں میں تمہارے اوپر مسلم قوم کے اوپر اس طریقے سے دوسری قومیں جھپٹ پڑے اسی طریقے سے بھوکے دسترخوانوں پر جھپٹتے ہیں، بھوکے کے ساتھ کھانا رکھا سامنے کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے تمہارے اوپر مسلم قوم کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، بل یا رسول اللہ کیا کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود تم مارے جاؤ گے، اس کے باوجود ذلت و رسوائیاں تمہاری خدمت میں۔ کہ اللہ کے رسول پھر وجہ کیا ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی؟ وہ نبی کے صحابہ سے چلتے چلاتے سوال پوچھ لیا کرتے تھے، اور غرض کیا ہوتی تھی کہ ہم مسئلہ سمجھیں گے۔ آج کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، عمل ہی نہیں کرتا تو پوچھنا کیا ہے؟ اور کوئی آدمی پوچھتا بھی ہے تو عمل کرنے کے لیے نہیں، مولوی کو پھنسانے کے لیے کہ مولوی کو مسئلہ معلوم ہے۔ کہاں وہ سوچ تھی اور کہاں یہ سوچ ہے، تو ذلت و رسوائی ہماری خدمت میں نہیں تو پھر کس کی خدمت میں نہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود تم غریب ہو گے، تم رسوا ہو گے، اس کے باوجود تمہاری حیثیت معاشرے میں وہ صاف ان کا غصہ اس طرح خداوت کی بات سمجھنے میں یا سیلاب میں رہنے والے خطرہ شام کے مانند ہوں گے، جو حیثیت جھاگ کی ہوتی ہے اسی طریقے سے معاشرے میں سوسائٹی میں تمہاری حیثیت ہوگی۔ کل کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ وجہ آپ نے بتایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے اس طرح محبت کرنے لگو گے کہ دنیا کی محبت میں تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔
آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہوگی. اسی دنیا کو تم سب کچھ سمجھ لیں گے. اور دیکھو میرے بھائیوں، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کی رکیلوں میں پھنس کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے، ادھر ادھر کر لیتا ہے، کیا حلال کیا حرام سب کچھ کر جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، سب کچھ کر جاتا ہے اپنی دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے. لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کچھ وہ آزاد دنیا میں وہ کر چکا ہے. میرے بھائیوں پھر اتنی بھاگ توڑ کیوں ہے؟ پھر اللہ سے بغاوت کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے سینوں میں اس قدر بڑھ جائے گی کہ تم موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے. کوئی مرنا نہیں جائے گا، کوئی وجہ سے اس کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کوئی نیک کام کیے نہیں، آخرت کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے. ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس لیے کوئی آدمی مرنا پسند نہیں کرے گا. موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے تم دیکھو گے. آج بڑے سے برے آدمی سے پوچھو جس کی ایک ٹانگ قبر پہ جاتی ہے، پوچھو مرنا چاہتا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے جو اعمال ہم نے کیے وہ اللہ کو دکھلانے کے لائق نہیں ہے. ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. میرے بھائیوں اگر دنیا میں آنکھیں ہم نے نہیں کھولی اور آخرت کی تیاری نہیں کی تو پھر یاد رکھو اس دن تو ایسے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ ایک کاش تو مجھے مٹی بنا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. اللہ تمہیں مٹی بنا دیا ہوتا اس سے پیسہ میں سے پھر کچھ کام آنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں وہ امام الانبیاء نبیوں کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ارے ان کو اتنی فکر تھی. میرے بھائی ہم اسی کی امتی ہے، ہمیں آخرت کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں. اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں کہ میرے صحابہ آخرت کی تیاری کر لو بتا رہے ہیں. اور ایک صحابی رسول سلام کر رہے ہیں اے میری نبی، اے میری نبی، ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں ہوئی ہے لیکن دیکھ رہا ہوں چہرہ سکڑ گیا، آپ کے رخسار تھکتے جا رہے ہیں، آپ کے بعد سفید ہوتے جا رہے ہیں، آنکھیں جلتی جا رہی ہیں. یہ بڑھاپے کے آثار کی لوگ کیسے گمایا ہو گئے؟ یہ جوانی میں ہی بڑھاپے کے آثار کیسے دکھنے لگے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تم سے ٹھیک بن جانا ہے. مجھ کو سورہ نبا نے، مجھ کو سورہ فاتحہ نے، مجھ کو اس جیسی دردناک صورتوں نے مجھے پورا کر دیا ہے. میرے بھائیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، ہمیں سر دیا فکر نہیں ہوتی ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے رسول جس کے بارے میں خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول اتنے بولے کہ آج کے گناہ پھنس گئے، آج نیکی چلی جائے، بعد گناہ سے پہلے سفید ہو جائے. میرے بھائیوں ہم تو نبی نہیں ہے، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. نبی سے غلطی ہو جائے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ہماری فرما دے جبرائیل کو بھیج کر ہم غلطی کریں تو کوئی رہنمائی نہیں. اس کے باوجود اتنی فکر ہے کہ پورا ہونے سے پہلے ہی پورا جوانی میں ہی پورا ہو گئے. میرے بھائیوں اور فرمایا ان کو ان صورتوں میں مجھے پورا کر دیا. ان صورتوں میں اللہ نے قیامت کے وہ مناظر پیش کیے جس مناظر کو میں پر کر کے میں پورا ہو گیا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تم قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کے رسول بہت بات سنا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود کی آواز میں، ان سے کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو. ایک مرتبہ کہا عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتی گئے پڑھتے گئے. فکئی بار اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آیت کریمہ پر پوچھے کہ نبی اس وقت کیا ہوگا جب کہ ہر امت میں ایک گواہ بن کر کے کھڑا کریں گے. آپ کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جاگا، اللہ کی خشیت آپ کے سینے میں جاگی.
रोने लगे, आप पिलकने लगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, आपका सीना लरज़ रहा है, आप खौफ से बहशत से अल्लाह के डर से आप कांप रहे, रो रहे हैं और कहते इब्न मसऊद बस करो, बस करो, अब मुझसे गुनाह नहीं जाता। राबिया जी बयान फरमाते कि अल्लाह के रसूल इस कदर रो रहे थे, इस कदर हिचकिचाने रहे थे, जिस तरीके से कड़ाही में या फिर हंडिया में तेल उबलता हो या कोई चीज पकाते हैं तो उबलता है, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल के सीने से आवाज आ रही थी रोने की। मेरे भाइयों, आखिरत की इस कदर तैयारी हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल से कहा गया, अल्लाह के रसूल आप अपनी पुरानी जान में सो रहे हैं। अरे यहूदो नसारा तो वहां के बादशाह किसरा तो बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम भी आपके लिए चैन और सुकून वाली जिंदगी हम चाहते हैं कि आपको भी मिले और हम आपके लिए अच्छे नरम बिस्तरों का इंतजाम करें। मेरे भाइयों, नबी एक इशारा कर देते, सहाबा अपना तन मन लगा देते, लेकिन क्या कहते, माली वाली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं तो इस दुनिया में चलते मुसाफिर की तरह हूँ। किस तरीके से एक आदमी रास्ता चलता है, रास्ता तय करता है, रास्ता तय करते हुए उसको थकान महसूस होती है, सुस्ताहट के लिए सुस्ताने के लिए थोड़ी देर किसी तरह के साए तले बैठ जाता है और फिर उसी रास्ते में उठकर सो लेता है जहाँ का उसका सुवेराना क्या रहता है। यही हमारी आज की दुनिया की जिंदगी की मिसाल है। मेरे भाइयों, कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरीके से बारिश का एक कतरा गिरा, बबूला फूला, दूसरा कतरा जिस बबूले पे गिरा, बबूला फूट गया। हमारी आज की तमाम लोगों की दुनिया की जिंदगी की यही मिसाल है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सिवाय धोखे के ये दुनिया की जिंदगी कोई और नहीं है, कुछ और। सहाबाए किराम की जिंदगी पर नजर डालिए, वो इस कदर तैयारी में रहते थे। अल्लाह अकबर, आखिरत को सोचकर इस कदर वो कहते, इस कदर रो कर अपनी हालत खराब कर लेते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ही लेते तो शर्मनासु तो पागल कुरान गुरना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सब के सब क़यामत के दिन हो पागल कुरान गुरना, नंगे पाँव नंगे गैर मखदून कर क़यामत के दिन तुम हश्र के मैदान में जमा किए जाओ। अम्मा आयशा पर मौजूद है, मेरी माए बहने सुने। अम्मा आयशा क्या सवाल करती है, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, अल्लाह के रसूल मर्द औरत सब नंगे बदन गैर मखदून नंगे पाँव में जमा किए जाएंगे। मर्द औरत एक साथ जमा किए जाएंगे। अब रिजाल वन्निसाउ जमीआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या मर्द औरत एक साथ जमा किए जाएंगे? कहा हाँ, एक साथ जमा किए जाएंगे। आज हमारी माँ बहनों की भी जन्नत पसंद है, लेकिन अम्मा आयशा के दिल में कितनी हया, वह ऐसी हालत में भी ऐसे मौके पर भी हया की कितनी तरफ है। क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल, और उसे तुम्हारे शर्म की मार जाएगी जब मर्द हजरात उनकी तरफ से गाय खा करके देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, किसी के पास उस दिन कितनी फुर्सत कहाँ होगी कि किसी की तरफ अपनी निगाह उठा करके भी देख सके। आयशा, उस दिन किसी के पास इतना टाइम नहीं, इतनी फुर्सत नहीं कि किसी को आदमी निगाह उठा करके भी देख सके। हालांकि सब के सब नंगे धड़के हो, लिबास नाम की कोई चीज नहीं होगी, फिर भी उस दिन की वहशत, उस दिन की हौलनाकी इतनी होगी कि हौलनाकों में आदमी परेशान तरह होगा कि नंगा होने के बावजूद भी कोई किसी की तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखेगा। मेरे भाइयों, जरा देखो अम्मा आयशा को आखिरत की किस कदर फिक्र है और किस कदर आप कह रही हैं। अम्मा आयशा उस नबी की हालत बयान करती है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से गुजर हुआ, इंतकाल हुआ, तो फिर क्या कहती है, मेरे शराब में इतना भी तेल नहीं था कि मैं चार में डालूं और मैं अल्लाह के रसूल की चेहरे का मैं दीदार लोगों को कराऊं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का
ٹائم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑا. عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی اور کہتے ہیں آقا زادے من کی بھیا اللہ کے رسول نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں تو اجنبی کی طرف قرب دنیا کا انک غریب. دنیا میں اجنبی کی طرح ہو جا عوابر السبیل یا راستوں کے مسافر کی طرح. اور ابن مسعود اے ابن عمر جب تم شام کرو فلا تنتظر الصباح تو تم صبح کا انتظار نہیں کرنا. آج کسی کو نماز کی دعوت ہے وہ تو کہتا ہے کہ جمعے سے پڑھیں گے, وہ تو کہتا رمضان آنے سے عید سے ہی پڑھیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر جب تم شام کرو فلا تنتظر الصباح پھر صبح کا تم انتظار نہیں کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ اور جب تم صبح کر لو فلا تنتظر المساء تو تم شام کا انتظار نہیں کرنا. وخذ من صحتك لمرضك اور اپنی جوانی کو یعنی اپنی صحت و تندرستی کو بیماری کے آ جانے سے پہلے غنیمت جان لینا. یہ صحت و تندرستی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے, اللہ کی قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحت و تندرستی کی قیمت معلوم کرنی ہو تو کبھی ہاسپٹل کا کبھی معائنہ کر لیا کرو, کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ مریضوں کا معائنہ کر لیا کرو. ان کے طرف سے ہوئے اور ان کے طرف کی بھی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لیا کرو, تب پتا چلے گا. بہت بھی اتحادی کا دماغی اور حیاتی کا امامتی کا اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو. موت کے آ جانے سے پہلے جب موت کا فرشتہ ہماری زمین میں ہوگا اس وقت ہم کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب, ایسا تھوڑی سی مہلت دے کیا کرو گے. فاصدق واکن من الصالحین, ایسا زندگی بس تو تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا, میں نے پیسے جگاڑ کر رکھے ہیں. فاصدق میں صدقہ کر دوں گا. واکن من الصالحین اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. میرے بھائیو جب کب ہم تیاری کریں گے آخرت کی, جب موت کا فرشتہ ہمارے یہاں سوار ہوگا تھا اس وقت ہم کہیں گے اللہ تھوڑے انعام قریب علماء سے پوچھے قریب کا لفظ میں کرواتا ہے وہ تھوڑے لفظ بھیج کے دیا آتا ہے. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں, کیا کرو گے. اب تک تک سارے صدقہ کرو گے اللہ اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. وقت اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھنا فرما دے, دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا ٹارگیٹ دنیا نہ بلکہ آخرت ہو. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ آخرت کی فکر دنیا میں کر لینے اور یہاں تیاری بھی کر لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پر, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر. الحمد للہ رب العالمین.